ڈز گاڈ ایگزسٹ، ایک مناظرہ جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان 20 دسمبر کو ہوا۔ مفتی صاحب نے اکیڈمک انداز میں جاوید اختر کے ساتھ ہوئے اس مناظرے میں ایک شاندار کارکردگی انجام دی، اور لوگوں کا یہ پرسپشن دھرا کا دھرا رہ گیا کہ مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے آر بیکورڈس، دے ڈونٹ نو انگلش۔ جتنے بھی اعتراضات تھے وہ مفتی صاحب نے بہت شاندار انداز میں ٹیکل کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ مکمل اسلامی شناخت کے ساتھ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اور اکیڈمک ڈیبیٹس بنا کسی جھگڑے اور لڑائی اور فساد کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر چونکہ انسان ہے اور انسان کے کاموں میں کچھ نہ کچھ تشنگی اور کمی رہ ہی جاتی ہے۔ کئی جگہ پر مفتی صاحب کو جب جاوید اختر نے باندھنے کی کوشش کی، مثال کے طور پر ایول جو اس کائنات میں ہوتی ہے اس کے متعلق جو سوال کیا گیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں تشنگی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ پورا ڈیبیٹ ڈز گاڈ ایگزسٹ پر تھا تو مفتی صاحب نے بینگ مسلم ہو کر جواب نہیں دیا۔ اس یہی وجہ تھی کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کی گئی، کوئی حدیث نہیں پیش کی گئی، حتیٰ کہ لفظ اللہ کا بھی ذکر نہیں آیا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بھی کلیئر تھا کہ ایکچولی یہ ڈیبیٹ چونکہ ایک مسلم پرسنالٹی کر رہی تھی کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کو نہ ماننے والوں سے متعلق ہے۔ اگرچہ کمنٹ سیکشن میں بہت سے نان مسلمس نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھے سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا، لیکن کچھ چیزیں جہاں مفتی صاحب کو ڈٹ کر جواب دینا تھا، مثال کے طور پر جب جاوید اختر نے کہا کہ اسرائیل میں جو بچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، صرف اسرائیل میں ہی نہیں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی نعوذ باللہ کہ وہ اس ظلم کو روک لے؟ تو مفتی صاحب نے کلاس روم کی مثال دی اور کہا کہ یہ دنیا جو ہے ابھی ایگزامینیشن ہے، اور ایگزامینیشن میں کوئی ٹیچر کسی غلط آنسر پر کسی بچے کو نہیں روکتا ہے۔ اور ایک جگہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، وہ تو اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اسرائیل اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے